اطلاعات فواد چودھری لاہور میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ الہی منصوبہ ہے 10 لاکھ روپے تک تمام خاندان، جو آپ امیر ہیں، غریب ہیں، آپ وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، آپ کسی جو ہے وہ اور شعبے سے وابستہ ہے، تمام شعبوں کے لوگوں کو آج جو ہر خاندان ہے اس کو 10 لاکھ روپے کی سہولت جو ہے وہ آج سے پنجاب میں لاہور ڈویژن کو ملے گی، اور 20 تک انشاءاللہ یہ تمام ڈویژن جو ہیں پنجاب کی یہ بھی مکمل ہو جائیں گی۔ بدقسمتی سے اس میں اب صرف سندھ کا صوبہ ہے، کیونکہ بلوچستان نے بھی اس میں اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور اب صرف سندھ کا صوبہ ہے جو کہ اس پروجیکٹ کا حصہ نہیں بنا۔ اور ایک بار پھر میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، اور وفاق کا یہ جو ایک عظیم منصوبہ ہے جس کے تحت تمام شہری جو ہیں ان کو 10 لاکھ روپے تک کی جو سہولت ہے وہ علاج کی ہر سال مفت اویلیبل ہے، آپ اس میں سندھ کے شہریوں کو بھی شامل ہونے کی اجازت دیں اور شامل کریں۔ اسی طرح سے جو راشن پروگرام ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلا 15 تاریخ تک جو ہے وہ بھی آنا شروع ہو جائے گا، تو اس سے بھی ایک جو ریلیف ہے وہ ملے گی۔ یہ جو آپ نے دیکھا کل جو فائنانس ایکٹ میں جو ترامیم آئی ہیں، اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی ہے کہ پاکستان میں ایک ٹیکس کلچر پیدا کیا جائے۔ 343 ارب روپے کے جو سیلز ٹیکس جو ختم ہوا ہے ان میں سے جو 71 ارب روپیہ جو ہے وہ صرف ٹیکس ہے، باقی تمام ریفنڈ اور ایڈجسٹیبل ہے۔ تو اور صرف جو درآمدی اشیاء ہیں جیسے امپورٹڈ سٹیک ہے یا سالمن ہے یا چیز ہے، ان چیزوں کے اوپر ٹیکس رہے گا، باقی تمام چیزوں کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے۔ اور اس سے جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے ہماری، اس سے ہمارے جو اس وقت تمام، اور اسپیشلی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شوکت ترین صاحب کا، جنہوں نے ایک بہت ہی جو ہماری فلم انڈسٹری ہے، ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، اس کو بچانے کے جو اقدامات کیے وہ بہت ہی زبردست ہیں۔ ایک طرف ہم نے جو سینما کی مشینری ہے، فلم پروڈکشن ہے، اس سے ہم نے ہٹا دیے سارے ٹیکس، اور اس کے بعد جو فورن ڈرامہ ہے، کیونکہ ہمارا کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ایکٹرز ہیں، ہمارے جو تمام فلم کے کام کرنے وہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے دنیا باہر سے جا کے ایکٹرز اور سارے ڈراماز جو ہیں ان کو کر رہی ہے۔ تو اپنے ایکٹرز کو، اپنے فنکاروں کو ہم نے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے فورن جو ہمارا کانٹینٹ ہے اس کو ٹیکس کیا ہے، اور اس کا بہت فائدہ ہوگا پاکستان میں۔ جو کیونکہ دیکھیے، اگر آپ کی کہانی جو نیریٹو ہے وہ آپ کی کہانی آپ کی فلم نے بتانی ہوتی ہے، ڈرامہ نے بتانی ہوتی ہے۔ ہم نے جس طریقے سے اپنے فلم ڈرامہ کو ختم کیا، اس کی وجہ سے پاکستان کو اپنی کہانی دنیا کو بتانا ہی مشکل ہو گیا ہے، تو اس کو ریوائیو کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی جو کمٹمنٹ ہے غریبوں سے، اس کا اظہار آج پھر ایک دفعہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو ہم ریاست مدینہ کے اوپر جو ہے وہ ماڈل کریں گے۔ اور ریاست مدینہ سے ان کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست جس میں قانون کا احترام ہوگا، جس میں غریب اور امیر کے درمیان فرق نہیں ہوگا، اور جس میں تمام شہری وہ بنیادی سہولتوں تک پہنچ سکیں گے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جس طرح سے ایک طویل عرصے سے ایک حکمرانی کا سلسلہ رہا وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور اب ہم پہلی بار ایک پیپل سینٹرک گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اپوزیشن کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ تو اتنی مایوس ہے کہ وہ اسمبلی میں ہی نہیں آئی۔ اور جب انہوں نے کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے لوگ کھڑے ہوں، اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ پی ایم ایل این کے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید بجٹ کو اپوز نہیں کریں گے، یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی 29 لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رابطہ کر رہے ہیں نون لیگ سے اور اپوزیشن سے، پتہ چلا کہ ساری اپوزیشن ہی پی ٹی آئی سے رابطے میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ بکھر گئے ہیں سارے، اور کل آپ نے دیکھا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب جب فورن منسٹر اور پاکستان کا ڈیفنس منسٹر تھا، وہ اقامے کے اوپر ایک دبئی کی کمپنی سے پاکستان کا وزیر خارجہ اور وزیر دفاع تنخواہ لے رہا تھا، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ ملک کی جو سالمیت ہے اس کو کیسے خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ چونکہ سارے ایک لوگ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ایک بکھرے ہوئے لوگ ہیں، اور کل آپ نے ان کی حالت دیکھ لی۔ اور آج مجھے خوشی ہے کہ فائنانس بل پیش ہونے کے بعد
ڈالر کی اور ڈالر روپی قیمت جو ہے وہ اس میں پیرٹی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، روپے کی قیمت جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اس سے بھی آپ کو اگلے 3-4 مہینوں میں مہنگائی جو ہے وہ ٹوٹنے میں مدد ملے گی. اور جو ہم نے ایک دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل کموڈٹی کے انفلیشن کی وجہ سے اور انٹرنیشنل جو انرجی انفلیشن ہے اس کی وجہ سے جو ایک دباؤ ہے وہ لوگوں پہ اب آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو رہا ہے. جو ہماری اپنی سبزیاں وغیرہ ہیں وہ سستی ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اب جو باقی ہماری جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اگلے 1-2 مہینوں میں وہ بھی سستی ہونا شروع ہو جائے گی. اپوزیشن کے پاس نہ کوئی سیاست ہے، نہ ان کے پاس کوئی آپ سمجھے ہر روز پہلے کہہ رہے تھے کہ اب جب نواز شریف جو ہیں وہ خود واپس آئیں گے. جب ہم نے قدم بڑھائے ہیں کہ نہیں آپ نے واپس نہیں آنا، ہم لے کے آتے ہیں، آپ سارے گھبرا کے پھر بل میں گھس گئے ہیں. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر موو کرے اور جلد از جلد نواز شریف کو واپس لائے جائے. ان دا مین ٹائم ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو شہباز شریف کے کیسز ہیں وہ ڈے ٹو ڈے چلنے چاہیے. اور میری لاہور کا میڈیا، چونکہ لاہور میں کیسز چل رہے ہیں، آپ سے میں درخواست کروں گا آپ ہماری بھی جو باتیں ہیں اس کو بھی آپ اگنور کر دیں. آپ جو شہباز شریف جاتے ہیں اس کو بھی اگنور کر دیں. آپ خود جا کے جو شہادتیں اس وقت سامنے ہیں میڈیا کے وہاں پہ عدالت میں، آپ وہ شہادتیں خود انالائز کر لیں اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے یا نہیں کی ہے، انہوں نے پیسہ پاکستان سے باہر بھیجا ہے یا نہیں بھیجا. آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. تو اب انشاءاللہ پاکستان میں ایک ایسا فیز جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے جس میں ایک اتنا بڑا سوشل پروٹیکشن پروگرام ہم لے کے آئے ہیں. اکانومی میں ہم بہتری انشاءاللہ دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور اگست سپتمبر تک آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی معاشی حالت بھی بہت بہتر ہوگی. اور انشاءاللہ ہم تمام مشکلات جو ہیں، اور جس طرح آج میں کرونا میں جس طریقے سے میں NCOC کو، اسد عمر صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ٹارگٹ مقرر کیا تھا ویکسینیشن کا وہ مکمل ہو گیا ہے. اور آج پورا پاکستان آپ دیکھیں، اتنی بڑی وبا یہ 100 سالوں میں ایک بار آتی ہے. جس طرح سے پاکستان کی حکومت کی کامیاب اسٹریٹجی کی وجہ سے پاکستان کے عوام نے شکست دی کرونا کو، اس کی مثال ہی نہیں ملتی. اکانومسٹ جیسا جو ایک آزاد جریدہ ہے دنیا کا، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا واپس نارمیلسی کی طرف اگر دنیا میں کوئی ملک آیا ہے تو وہ پاکستان آیا ہے. آج پوری دنیا جہاں پہ آپ دیکھیں سعودی عربیہ نے دوبارہ حج تک کے اوپر پابندیاں ان کو لگانا پڑی ہیں. امریکہ جو ہے وہ اپنی سفری پابندیاں لگا رہا ہے، برطانیہ سفری پابندیاں لگا رہا ہے، پورا یورپ جو ہے وہ سفری. آج الحمدللہ پاکستان وہ واحد ملک ہے دنیا میں جو اپنے ہمسایہ ملکوں میں بھی سب سے زیادہ اچھے طریقے سے مقابلہ کر پایا. اکانومی جو ہے ہماری 5% کے اوپر گرو کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہماری سیاست بھی مستحکم ہے، ہماری معیشت بھی مستحکم ہے، اور ہمارا دفاع بھی مستحکم ہے. اور یہاں پر میں آج جو میر علی میں شہادتیں ہوئیں، اگر ان کا تذکرہ نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھوری بات ہوگی. یہ جو ہمارے فوجی جوان، ہمارے جو پولیس کے جوان، اور ہمارے جو لیویز کے جوان، ہمارے FC کے جوان، جس طریقے سے یہ رینجرز کے جوان جس طرح سے یہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور ان کے لہو کی جو مہک ہے وہ پاکستان کو اس وقت جو خوشبو ہے پاکستان میں، یہ ان کے لہو کی مہک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام ان لوگوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. اور میر علی کی جو شہادتیں ہیں، ہم نے پہلے بھی پاکستان میں جو جس نے دہشت گردی کی ہے، ہم نے اس کا انتقام لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ خون بھی رائے گا نہیں جائے. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ جب وزیر اعظم عمران خان نہیں تھے اس وقت جس بات پہ وہ حکومت پر تنقید کیا کرتے تھے سب سے زیادہ، قرضے لینا، منی بجٹ، وہ تمام کام ان کو خود کرنے پڑ رہے ہیں. کیا مجبوری ہے اور اس سے کب نجات ہوگی؟ دیکھیں $32 ارب ہم نے واپس کیا ہے ان 3 سالوں میں، اور تقریباً ہم نے جو بھی کل آیا ہے آپ کے سامنے، اس میں ہم نے اس اگلے 2 سالوں میں ملا کے $55 ارب واپس کرنا ہے. تو جس ملک نے $55 ارب واپس کرنا ہو تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہم جب آپ کہتے ہیں کہ قرضے نہ لیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، تو کیا کریں؟ یہی تو وہ حرکتیں ہیں جو زرداری اور نواز شریف کی جو لیگیسی ہے، جو ان کی وراثت ہے، جو ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہے. لیکن انشاءاللہ یہ اگر عمران خان وزیر اعظم نہ ہوتا تو پاکستان بینک کرپٹ ہو گیا تھا.
آج یہ اگر آج پاکستان فلوٹ کر رہا ہے تو یہ عمران خان کی وجہ سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو معاشی ٹیم ہے اس کی وجہ سے آج پاکستان اتنا بڑا قرضہ دینے کے باوجود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ معیشت مستحکم ہے، دفاع مستحکم ہے، اور کچھ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں یہ نیریٹو بلڈ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اپنی آئینی مدت پوری نہیں کرے گی۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت تمام چیزیں مستحکم ہیں اور آئینی مدت بھی مستحکم ہونی چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن والے تو بھاگے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو وہ واپس آئے نا، بات تو ان سے کرتے ہیں جو کہ واپس میدان میں تو ہوں، یہ تو میدان میں ہی نہیں ہے۔ جب میدان میں آئیں گے تو کوئی اپوزیشن بھی جو تھی نا وہ عمران خان نہیں کر کے دکھائی دی، ان بیچاروں سے تو اپوزیشن بھی نہیں ہوتی۔ فواز صاحب یہ بتائیے گا فواز صاحب بات میں پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی یہ بتا دیں۔ پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لاہور میں آ کے ڈیرے ڈالنے لگے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں پی ٹی آئی اس کے اوپر بھی ایک جو نئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بن رہی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر غور کر رہی ہے۔ شفقت محمود صاحب اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بیٹھیں گے، وہ فیصلہ کریں گے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، دیکھیں سیاست کرنے کا حق تو ہر ایک کو حاصل ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ قومی سیاست کرے۔ یہ خود ہی قومی سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ آپ دیکھیے نا صحت کارڈ ہے، اب صحت کارڈ آپ سندھ کے جو لوگ ہیں ان کو کیوں آپ نے ان سے محروم رکھا ہوا ہے؟ وہ صرف ہر دفعہ سندھ کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ کوئی مثبت کارڈ نہیں کھیلنا چاہتے۔ بہرحال زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو ہیں اگر وہ لاہور آنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں، یہاں پہ جلسہ کریں، 10 مرلے کے گھر میں ان کا جلسہ ہو جائے گا۔ کوئی اچھا فواز صاحب یہ بتائیے گا کہ لاہور ڈویژن کا شہری کب صحت کارڈ لے کر ہسپتال جائے گا تو اس کا علاج ہو سکے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے کسی ایک پارٹی کی تشہیر نہیں ہو سکتی، بڑا سخت جملہ بھی یہ کہتے تھے۔ اس کارڈ پر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہے، تو کیا دوہرا معیار نہیں ہے؟ اس کارڈ پہ طریقے انصاف کا جھنڈا تو نہیں ہے، کلر ہے، کلر وہی ہے۔ نہیں تو اب ہم کیا کریں کہ جو سرخ رنگ ہے اس کو رنگوں سے نکال دیں؟ مطلب کیا مطلب ہے؟ لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج پنجاب میں ہیلتھ کارڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے، راشن پروگرام بھی 15 جنوری سے